معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں ایک پرچی آئی کہ آنٹی سریا کے خامند کو باہر بھیج دیا جائے، ان کی طبیعت خراب ہے، اور کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند باتیں میں اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ان کے جنازے پہ میں نے بعض ساتھیوں کے سامنے رکھی تھی۔ آنٹی سریا یہاں پر اولین عورتوں کی نمازیوں میں شامل تھی، حتیٰ کہ ہمارے جو پہلے مینیجر ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ اصرار انہوں نے کیا کہ آپ نے مردوں کے لیے مسجد بنا دی ہے تو عورتوں نے اعتکاف کہاں پہ بیٹھنا ہے؟ تو جو اول یہاں کے نمازی ان کے ذہن میں ہوگا، ہم نے شیشے کا ایک چھوٹا سا کمرہ اس سائڈ پہ بنایا، صرف ان کی درخواست کے اوپر کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا۔ پھر وہ اعتکاف بیٹھی، پہلے دن سے جب سے یہ مسجد بنی ہے وہ عورتوں کا اعتکاف کرتی، اور ہر اعتکاف میں پرچی بھیجتی کہ علامہ صاحب دعا کیجئے لازمی، اور رمضان میں ہم دعا کرتے، وہ کہا کرتی دعا کیجئے علامہ صاحب میری جب روح قبض ہو تو میں مسجد میں ہوں۔ ہم ان کے لیے دعا کیا کرتے، لیکن میں اپنے مینیجر سے ابو بکر سے پھر بعد میں سجاد سے مذاقاً یہ کہا کرتا تھا ان کو اعتکاف نہ بیٹھنے دینا، انہوں نے یہاں پہ فوت ہو جانا، ان کی یہ دعا قبول ہو جانی ہے، مذاق کے طور پہ کہا کرتا تھا۔ تو پھر وہ چاچا جی رشید بیٹھے، یہ آتے میرے پاس، مذاق تھا، ایک پیار محبت کا تعلق، یہ سائن کر دیجئے، یہ دستخط کر دیجئے کہ میں اور میری بیوی نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا لاڈ اور نخرہ بھی اٹھاتا ہے۔ وہ عورت جمعے میں نماز پڑھنے کے لیے آئی اور وضو کرنے کے لیے نکلی، دوران وضو اس کی روح کو اللہ نے قبض کر لیا۔ حضرت انس کا واقعہ دماغ میں آ گیا کہ جب قصاصاً ان کی بہن کے دانتوں کو، یہ لمبا چوڑا واقعہ مختصر، ان کی قصاصاً بہن کے دانتوں کو توڑا جانا تھا تو انہوں نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ رسول اللہ کو بھی غصہ آ گیا کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، یہ تو قصاص ہے، دین کا شریعت کا اصول ہے کہ تیرے دانتوں کو بھی توڑا جائے گا جس نے دانت توڑے ہیں۔ حضرت انس قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم میری بہن کے دانتوں کو نہیں توڑا جائے گا، اور جب مدعیوں نے ان کو عین وقت کے اوپر معاف کیا تو رسول اللہ کے منہ سے الفاظ نکلے، رسول اللہ نے کہا ہاں اس زمین کی پشت کے اوپر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ یہاں پر بات آئی ہے تو میں ذکر اپنے دادا جی کا بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی جس طرح یہ ہماری آنٹی اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے، میرے دادا آخری ایام میں کئی برس ہر سال اپنے ساتھ جب بھی سعودیہ جاتے تو کفن لے کے جاتے اور پورے خاندان والوں سے کہتے کہ میرے لیے دعا کرو، میں وہاں فوت ہوں اور جنت البقیع میں دفن ہوں۔ ایک جب معمول ہو جائے، عادت بن جائے، تو ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، ظاہر ہے مزاح، دادا پوتے کا بھی رشتہ، ہم مزاح کرتے تھے دادا ابو آپ نے فوت تو ہونا نہیں۔ اب ہر سال کفن لے جاتے ہیں اور ہمیں دعاؤں پہ لگاتے ہیں آپ نے فوت نہیں ہونا، آپ کفن لے کے مت جائیے۔ آخری سال جس سال ان کی وہاں پہ فوت کی ہوئی وہ پھر کفن لے کے گئے، ہم سب پوتے پوتی، حتیٰ کہ ہمارے چچا بھی تب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں گری کرم، وہ بھی کہنے لگے ابا جی چھڈو، ہر سال کفن لے جاندے ہو، آخری سال کی بات، اللہ تعالیٰ تو انہوں لمبی عمر دے، کہنے دعا کر میں اتھے مراں، دعا کر میں اتھے مراں، اور پھر زبردستی دعا منہ سے نکلوائی۔ کوئی بچہ اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا کہ مر جائے؟ زبردستی نکلوائی، اور 6 مہینے کا ان کا ویزا جب مدت پوری ہوئی تو واپس آنے لگے تو چچا فضل اللہ کو کہتے ہیں میں نے 5-6 دن اور ٹھہرنا، ایکسٹینڈ کرا جس طرح مرضی۔ وہ 5-6 دن کے لیے ٹھہرے، ان کا انتقال ہو گیا، اور چچا کو وصیت کر کے گئے کہ مجھے اس وقت تک دفن نہ کریں جب تک جنت البقیع میں دفن ہونے کی اجازت نہ آ جائے۔ فوت ریاض میں ہوئے، وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ پھر کس طرح خواب کے ذریعے ایک بادشاہ کو، امیر کو خواب آیا، ریاض کے گورنر کو، اور پھر میرے دادا کا وہاں پہ جنت البقیع میں دفن کا انتظام ہوا۔ یہ ایک الگ باب ہے، لیکن یہ اللہ کے بندے جب نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ مان اور گمان کے ساتھ کہ اللہ تو نے مجھے اس حالت میں موت دینی ہے، اللہ کی قسم یہ جو زندگیاں ہمارے سامنے، یہاں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، جو بات کہنے کا مطلب ہے میں نے اور آپ نے کتنی کو تیاری کی اپنی موت کی، اور میں نے اور آپ نے
کتنا کو ارادہ کیا کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ہمیں رکوع کرتے ہوئے موت آئے، اللہ ہمیں سجدوں میں موت آئے، اللہ ہمیں عمرے میں موت آئے، اللہ ہمیں حج میں موت آئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ساتھ خوش گمانی کا ایک تعلق، وعدہ، مان گمان، اللہ کے ساتھ ضد اور لاڈ، جس طرح اس عورت نے، جس طرح میرے دادا جی نے، اور جس طرح یہ سینکڑوں واقعات ہیں، یہ تو ہمارا عینی مشاہدہ ہو گیا نا۔ اللہ کے ساتھ یہ تعلق رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اور آج سے ارادہ کرو، اللہ ہمیں بھی زندگی ملے تو سعادت کی زندگی ملے، اور موت ملے شہادت و سعادت کی موت ملے۔ ہم بھی کوئی نیک عمل کر رہے ہوں، ہمارے منہ سے بھی ذکر جاری ہو، ہمارے منہ سے بھی کلمہ جاری ہو۔ کس قدر خوش نصیب عورت ہے، وضو کرتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گی، وضو کرتے ہوئے اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس حسن خاتمہ کا ہم سب کو بھی اسی حسن خاتمہ میں مبتلا کرے۔ اور دوسری اہم بات جو کرنی ہے، وقت بڑا تیز سے گزر گیا، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ آج قرم ایجنسی کے حالات دیکھ لیجئے، ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ملک میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات بعد میں کریں گے۔ ایک 100 بندہ شہید ہو رہا ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں، خارجیوں کے ہاتھوں، فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، پولیس ماری جا رہی ہے۔ آج وقت آ گیا کہ پیغام پاکستان نامی جو اجماعی دستاویز ہے، جس کے اوپر تمام مسالک کے جید علماء کا اتفاق ہے، اس کو پورے ملک میں نشر کیا جائے، اور اس کے اوپر اتفاق کیا جائے کہ ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے کسی کا بھی۔ تکفیر اور خارجیت کے نہ ہم قائل ہیں، نہ کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ اگر کوئی کسی صحابی کو بے ایمان کہے گا تو پھر میرا ایمان کہے گا وہ صحابی بے ایمان نہیں، تو بے ایمان ہے۔ یہ بات تو ہمیں کہنے میں حق ہے کہ نہیں؟ تو مقدسات کی بھی توہین نہ ہو، اور پیغام پاکستان کی ٹرو اینڈ سپرٹ کے اندر اس کو ملک میں نافذ کر دیا جائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری اہم بات، یہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے۔ بعد میں لوگ مجھے بات کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے۔ دکھ یہ ہے کہ پاکستانی جس ملک سے امداد لیتے ہیں، جس ملک سے ڈالر لیتے ہیں، جس ملک سے پٹرول لیتے ہیں، جس ملک سے ہر مشکل وقت میں مدد لیتے ہیں، ان کے ملک کے خلاف جب بھی کوئی پراپوگنڈا ہوتا ہے، سب سے پہلے پاکستانی اس پراپوگنڈے کا شکار بنتے ہیں۔ جی ریاض سیزن ہوا ہے، اس کے اندر خانہ کعبہ کا ماڈل رکھ کے اس کے اندر گندی فحشہ عورتوں کو نچایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی خانہ کعبہ کا ماڈل نہیں ہے، کوئی خانہ کعبہ کی تصویر نہیں۔ ایک رافضی میڈیا اور چینل نے پراپوگنڈا کیا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل لگا ہوا ہے، آپ سب نے مان لیا، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یہ خانہ کعبہ کے ماڈل کے ساتھ یہ ڈانس ہوا ہے، خانہ کعبہ کے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے جب تردید آئی، میرا دل تو اسی وقت بھی نہیں تھا مان رہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ فیک تصاویر ہے۔ لیکن بعد میں جب پھر حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، پھر پہلے آپ کر دیتے ہیں اور بعد میں رجوع کون دیکھتا ہے؟ پراپوگنڈے کا حصہ تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ پراپوگنڈا ہوا، پورا پاکستان پیچھے لگ گیا، بعد میں رجوع ہو گیا، جی غلطی ہوگی۔ غلطی کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ غلطی ہوگی تھی۔ تو یہاں پہ بھی جو محسن ہوتا ہے، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، اس کا بدلہ ہی ہوتا ہے، اس کو احسان کا بدلہ احسان میں دیا جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب